5 یونیورسٹی کے پہلے دن سے پہلے تک وہ ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کار تو آ گئی تھی، اس میں اعتماد نہیں آیا تھا۔ اس کا باپ امیر تھا اور وہ بھی امیر ہو گئی تھی، لیکن دل سے ابھی بھی وہ وہی غریب بیچاری سی لڑکی تھی جو لنڈے سے سویٹر اور سیل سے جوتے لے کر پہنتی تھی، جو 1500 لے کر عید کی شاپنگ کے لیے جاتی تھی اور سارے بازار میں سستی چیزیں ڈھونڈتی صبح سے شام کر دیتی تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کے بیگ میں سے کبھی 50-60 روپے اور 3-4 سکوں سے زیادہ پیسے نہیں نکلے تھے، جس نے 7ویں کلاس میں 10 روپے ہفتے کی کمیٹی ڈالی تھی تاکہ سال ختم ہونے پر جب کمیٹی اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ 8ویں کلاس میں وہ بیگ لے سکے جو اس کی باقی کلاس فیلوز کے پاس رہا تھا۔ پھر اس گھر میں آ کر وہ تنہا ہو گئی تھی۔ وہاں ماموں کا گھر بھرا پڑا تھا، 10-15 دن میں خالہ اور ان کے بچے آ جاتے تھے۔ حفصہ اور وہ صبح و شام ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھیں، میلاد میں جانا، اتوار بازار سے ہفتے بھر کی سبزی وغیرہ لانا، محلے کی سہیلیوں کے گھر آنا جانا، اور نہیں تو احمد کی بائک پر بیٹھ کر چاٹ کھانے چلے جانا۔ اس کے پاس ایک اسد تھا اور وہ بھی لندن چلا گیا تھا۔ وہ روز ماموں وغیرہ سے بات کرتی تھی، لیکن پھر بھی تنہائی اسے گھیرے رکھتی تھی۔ وہ پاپا سے لڑتی، ڈورس کا جینا حرام کیے رکھتی تو اس کی اداسی اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے احساس تھا کہ وہ اس طرح وہ انہیں نہیں خود کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن زندگی اسے اتنی منتشر سی ملی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اکٹھی نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں اتنے زخم تھے کہ ان زخموں کا بدلہ وہ ہر اس انسان سے لینے لگی جو اس کے سامنے آنے لگا۔ ڈورس، وہ اسے بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ متاثر بھی اسی سے تھی۔ ڈورس ٹھیک کہتی ہے کہ وہ اسے کاپی کرتی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کاپی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکیلی ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی لاکھوں مل کر بھی اس کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا، چلنا، رکنا، غصہ کرنا تک سٹائلش تھا۔ وہ فیشن کے ہر ٹرینڈ کو سیٹ کرتی تھی۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ وہاں رہنے والی ہر لڑکی ڈورس جیسی ہوگی، لیکن جب وہ گھر سے باہر جانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ ہر لڑکی ڈورس جیسی نہیں ہے۔ وہ دن میں 10 بار بھی کار لے کر نکلتی تھی تو ہارن پر 10 سیکنڈ تک ہاتھ رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ کار کے ٹائر چرچرا کر جھٹکے سے سٹارٹ کرتی، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر سے مسلتی تھی۔ وہ گھر میں ہوتی یا گھر سے باہر جاتی خبر دیتی تھی کہ ڈورس آ چکی ہے، ڈورس جا رہی ہے۔ صوفیہ کے ساتھ وہ کئی بار مارکیٹ گئی تھی، شاپنگ بھی کی تھی، وہ جو چاہے لے سکتی تھی، لیکن کیا؟ پاکستان میں وہ سوٹ لے کر اس پر لیس لگوا کر پہن لیا کرتی تھی، بہت ہوا تو کبھی ریڈی میڈ سوٹ لے لیا۔ پاکستان سے آتے ہوئے بھی اس نے کوئی خریداری نہیں کی تھی۔ صوفیہ آنٹی اسے جو کچھ لے کر دے رہی تھیں وہ وہی کچھ لے رہی تھی، اسے ان کپڑوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ گھر واپس آ کر جب وہ ان ڈریسز کو چیک کرتی تو اکثر تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فلاں ٹاپ کا سامنے کا حصہ کون سا ہے اور پیچھے والا کون سا۔ کچھ جوتے اس نے صوفیہ آنٹی کے کہنے پر لے تو لیے تھے، لیکن جب انہیں کمرے میں پہن کر دیکھا تو دنیا اسے ہلتی ہوئی نظر آئی، اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ صوفیہ آنٹی نے اسے شاید ڈورس کے معیار کی شاپنگ کروا دی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سکندر احمد اسے چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے اسے پھول اور گفٹس بھی دیے تھے جو اس نے لا تعلقی سے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ اس کے لیے یہ سب دکھاوے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ روز ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے ان سے اچھی طرح سے میٹرو، بس اور ٹرام کا پوچھ لیا تھا۔ ایڈمیشن وغیرہ کے لیے وہ صوفیہ آنٹی کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی، یونیورسٹی بھی گھوم چکی تھی، لیکن آج وہ بالکل اکیلی تھی۔ کافی دیر تک ایک ہی جگہ پر کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ یہ پاکستان کا اس کا اسلامیہ کالج نہیں تھا جہاں ہر طرف سفید یونیفارم میں ملبوس اس جیسی لڑکیاں چلتی پھرتی نظر آتی رہتی۔ وہ ایتھنز کی یونیورسٹی تھی جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، کسی کو اسے جاننے میں دلچسپی نہیں تھی۔ چاروں ناچار وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی۔ راستے میں کچھ لڑکے لڑکیوں نے اسے ہائے کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی کہ وہ تو انہیں جانتی بھی نہیں تو وہ کیوں اسے ہائے کہہ رہے ہیں۔
3-4 اور ہائے وصول کرتی وہ اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سب پہلے سے ہی گروپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی قسمت اچھی تھی، سب سے آخر میں اس جیسے کپکپاتی ٹانگوں، دھڑکتے دل والوں کے لیے سیٹ خالی تھی۔ سیٹ پر بیٹھ کر وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ اتنے کلاس فیلوز کے درمیان میں سے وہ زندہ سلامت بے ہوش ہوئے بغیر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سانس اور وہ کچھ بہتر ہوئی تو وہ کلاس کا جائزہ لینے لگی۔ سب کسی نہ کسی سے بات کر رہے تھے، ایک وہی چپ چاپ بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی، گھور رہی تھی۔ اگر وہ ہر لڑکی سے اپنا موازنہ کرنے میں مصروف نہ ہوتی تو وہ اپنی کلاس ضرورت سے زیادہ انجوائے کر لیتی۔ وہ سب کو نوٹ کرنے، ان کا جائزہ لینے میں حد سے زیادہ مصروف رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک لڑکے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ گھبرا گئی۔ پاکستان میں کوئی بھی لڑکا ایسے کسی لڑکی کو مخاطب کر کے بات نہیں کرنے لگتا۔ اسکول سے کالج تک وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑھی تھی تو اسے بوائز کلاس فیلوز کی عادت نہیں تھی۔ تم کہاں سے ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پاکستان سے۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ اس نے یہ کیوں پوچھا۔ شانے اچکا کر وہ خاموش ہو گیا اور وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ اعتماد تو صفر ہو ہی رہا تھا، بات کرنے کا سلیقہ بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ساری کلاسز لینے کے بعد وہ صبح کی نسبت اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی 2 لڑکیوں سے ہلکی پھلکی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ بس اسٹاپ تک آتے ہوئے اس نے راستے میں آنے والی فوڈ شاپ پر رک کر اپنے لیے آئس کریم لی اور کھانے لگی۔ دن روشن اور نکھرا نکھرا تھا، اسے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ یہ اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن بہت کچھ تھا۔ اس کے ذہن سے ڈورس، سکندر احمد، حتیٰ کہ پاکستان بھی محو ہو چکا تھا۔ رک رک کر اس نے کچھ سیلفیاں لیں اور حفصہ کو بھیج دیں۔ پھر بس کی بجائے وہ ٹرام میں بیٹھ گئی کہ صوفیہ کا فون آ گیا۔ کہاں ہو بیٹا؟ آ رہی ہوں آنٹی۔ اسے ان کا فکر کرنا اچھا لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم کھو نہ جاؤ، تم گھبرا بھی جلدی جاتی ہو نا۔ وہ گھر آئی تو انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ آج نہیں کھوئی تو کل کھو جاؤں گی، کھو جانا تو آسانی سے واپس مل بھی جانا۔ اس کے گال تھپک کر انہوں نے محبت سے کہا۔ اسے صوفیہ آنٹی اچھی لگتی تھی۔ کچن کے ساتھ ساتھ وہ لان کی دیکھ بھال میں بھی اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی۔ ان کے گھر کے سبزے پر 1000 قسموں کے پھول پودے کھلے تھے جن کے نام کیا شکلوں تک سے وہ واقف نہیں تھی۔ وہ تو گلاب وغیرہ کو ہی جانتی تھی، اس لیے اس نے اسی کا پودا لا کر وہاں لگا دیا تھا۔ اسے سرخ گلاب اچھا لگتا تھا۔ اسے لگانے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑی، لیکن وہ جیسے تیسے پھلنے پھولنے لگا تھا۔ جس دن اس پر پہلا پھول آیا، اس دن اسے معلوم ہوا کہ باغ کے مالی کی جان اس کے جسم کی بجائے اس کے لگائے پھول پودوں درختوں میں کیوں ہوتی ہے۔ چھوٹا سا مہکتا پھول اسے کسی بڑی کامیابی کی طرح لگ رہا تھا، جسے توڑے بغیر وہ سبزے پر بیٹھی پھول پر جھکی اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور بے دردی سے اسے توڑ کر پھینک دیا۔ یہ ڈورس تھی۔ اس نے پھول پر ہی بس نہیں کیا تھا، چھوٹا سا پودا بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب انجوائے کرو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دے کر اس نے آنکھ سے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں معلوم ہے نا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بالکل، تمہیں اپنے یہ فضول شوق کہیں اور جا کر پورے کرنے چاہیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے تم مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہو؟ وہ استحصائیہ انداز میں ہنس دی، جبکہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ وزنی گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ میں دوں تو اتنی معمولی تکلیفیں نہیں دیتی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ چھٹیوں پر ڈورس مراکش چلی گئی تھی۔ 3-4 دن بعد اسے لوٹ آنا تھا۔ اس کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ پھر بھی سکندر احمد نے اس سے پوچھا کہ وہ کہیں جانا چاہتی ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک تو اس کی فرینڈز نہیں تھی، دوسرا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر اسے جانا ہے تو کہاں جانا ہے۔ انہوں نے اسے صوفیہ کے ساتھ بھیجنے کی بات بھی کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے اور سکندر احمد کے درمیان معاملات ابھی بھی پہلے دن جیسے ہی تھے۔ فاصلہ وہیں کا وہیں تھا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ وہ تو اس کے پاس آتے، حال چال پوچھتے، لیکن وہ ان کے پاس کبھی نہیں جاتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ لیتی تھی تو اپنا رخ بدل دیتی تھی، جہاں وہ بیٹھے ہوتے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن کے بعد وہ اس کے پاس آئے اور اس کی کلاسز کا احوال جاننا چاہا تو اس نے چند جملے کہہ کر اپنا منہ بند کر لیا۔ اس کے رویے کی سرد مہری ان پر بہت اچھی طرح سے واضح تھی۔
وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ کسی معاہدے کے تحت چل رہا ہے، اس میں گرم جوشی نہیں ہے۔ وہ منال سے محبت کرتے ہیں، انہیں احساس تھا کہ منال اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بھی بہت زیادہ غلط نہیں ہے۔ وہ منال کو وقت دے رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ منال بھی ڈورس کی طرح ان کے بہت قریب آ جائے گی۔ ماں ہو یا باپ، بیٹیاں دونوں سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتی۔ اسد اور انس تو پہلے ہی گھر سے دور تھے، اب جب ڈورس بھی چلی گئی تو اسے احساس ہوا کہ گھر میں رہنے والے لوگوں سے ہم کتنا ہی لا تعلق کیوں نہ رہیں، وہ بہرحال ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ احد ویسے ہی سارا وقت گھر سے غائب رہتا تھا، لیکن جو سناٹا ڈورس کے جانے سے ہوا وہ ان 3 لوگوں کی غیر موجودگی سے بھی نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں اپنا بھی کام کراؤں، ڈورس کی واپسی تک آ جاؤں گا، اس طرح تو گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ وہ اپنے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ ڈورس کے جانے کے بعد ان کے معاملات بھی بدل جاتے تھے۔ جاگنگ، چپس، بیڈمنٹن، سائیکلنگ سب بند ہو جاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ جلدی سو جاتے تھے۔ سکندر احمد کی باتیں سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھی ہو گئی۔ اگر وہ اور ڈورس ایک سال ساتھ پلی بڑی ہوتی تو ایسا محسوس نہ کرتی۔ سکندر احمد ڈورس کو بری طرح سے مس کر رہے تھے، بلکہ بات بات پر یاد کرتے رہتے تھے، اور وہ بھی بات بات پر یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ اور ڈورس کبھی برابر نہیں ہو سکیں گی۔ وہ بھی چلے گئے تو دونوں ہی گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ وہ صوفیہ آنٹی کے اور قریب آ گئی، دونوں فارغ وقت میں خوب گپیں لگاتی۔ ڈورس سے ملنے کوئی آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے کسی بھی فرد سے انہیں ملوا دیا جائے۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو میڈ نے اس سے آ کر کہا، آنٹی کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ آفس کے بعد مارکیٹ جائیں گی۔ ان سے کہہ دو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ 2 گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ملنا بہت ضروری ہے۔ کرنے دو پھر ویٹ۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ گئی۔ ہائے، وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ عجلت میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ڈورس کا پوچھنے لگا۔ کافی دنوں سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، کہاں ہے وہ جلدی بولنے لگا۔ وہ مر چکی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ واٹ؟ کیا؟ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ یس، ہم سب کے لیے وہ مر چکی ہے، پاپا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ کافی دیر تک کیری کے پاس بیٹھی اسے ڈورس کے مرنے اور گھر سے نکالے جانے کی تفصیل سناتی رہی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے راستے میں احد ملا۔ وہ 20-22 لڑکوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ وہ تو اسے پہچانے بغیر اس کے قریب سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے اسے روک لیا۔ مس منال، آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے ہوں گے ہی، آخر کو ڈورس کے بعد گھر کا امیر ترین انسان آپ ہی ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر کم تھا تو منال نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہیں، کیوں؟ مجھے ادھار چاہیے۔ اپنی ساری انا کو بلائے طاق رکھ کر وہ اس سے پیسے ادھار مانگ رہا تھا تو اس نے بھی بیگ میں سے پاؤچ نکال لیا۔ کتنے پیسے؟ احد نے اس کے ہاتھ سے پاؤچ ہی اچک لیا اور اس کے ہاتھ میں بس کا کرایہ دے کر باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ منال کا منہ بن گیا۔ یہ ادھار پیسے کب واپس کرو گے؟ کون سے پیسے؟ کب دیے مجھے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنے دوستوں کی طرف جاتے جاتے رک کر وہ گردن موڑ کر اسے پوچھنے لگا۔ اسے غصہ تو آیا لیکن اب 20-22 لڑکوں کی گینگ کے سامنے وہ کیا لڑتی، چپ چاپ اپنی راہ چلنے لگی۔ ہو از شی؟ اسے اپنے پیچھے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ فرسٹ لیڈی آف آل ویمپائرز، سب چڑیلوں کی سردار۔ کہکہوں کا طوفان اسے اپنے پیچھے سنائی دیا۔ پہلے تو وہ غصے سے بل کھاتی رہی، پھر بس میں بیٹھنے تک خود بھی ہنسنے لگی۔ اس نے گھر میں ڈورس اور احد کی لڑائیاں بھی دیکھی تھیں۔ ایک دن اس نے ڈورس کے ہاتھ باندھ کر اسے پول میں پھینک دیا تھا۔ پھر ڈورس نے رات سوتے میں اس کے بالوں میں ایلفی انڈیل دی تھی، اسے اپنے بال صاف کروانے پڑے تھے۔ اگلی بار اس نے ڈورس کے میک اپ میں کوئی ایسی دوا مکس کر دی تھی کہ اسے الرجی ہو گئی تھی۔ جواب میں ڈورس نے اس کے شیمپو میں کچھ ملا دیا تھا کہ کوئی 2 ہفتے تک وہ اندھوں کی طرح اپنی آنکھوں کا علاج کرواتا رہا تھا۔ شکر ادا کرو پورے اندھے نہیں ہو گئے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی آنکھیں۔ اپنے اندھے پن کی شکایت لے کر وہ پاپا کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا، پچھلے 10 دن سے تو ہوئی نہیں۔ ڈورس کی الرجی بھی مہینے میں ٹھیک ہوئی تھی، لیکن اس کا دماغ صدیوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا آپ سب، ایک دن یہ لڑکی ہم سب کو مار دے گی۔ دیکھ لینا تم، ہم سب میں وہ تمہیں سب سے پہلے ختم کرے گی، پاپا نے کہا لگایا۔
डोरिस का जिक्र करते ही पापा खिल उठते थे। जब वो वापस आई तो घर भी खिल उठा, हंगामे जाग उठे। लॉन से किचन तक हर चीज़ में बाहर आ गई। बाप बेटी की बातें शुरू होती तो रात 2-2 बजे तक दोनों लाउंज में बैठे नजर आते। इसके आते ही कार का हॉर्न बजने लगा और टायर चिरचिराने लगे। मनाल पर नज़र पड़ते ही वो नागवारी से मुंह फेर लेती। मनाल को कोई परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि असल नागवारी डोरिस को कब होने वाली थी। कैरी तुमसे मिला था ना? 2 दिन बाद ही डोरिस इसके सामने खड़ी थी। वो इत्मीनान से मग हाथ में पकड़े लॉन में खड़ी थी। कौन कैरी? अब वो मुस्कुरा सकती थी। वही कैरी जिसे तुम मेरे बारे में तफसील से सब कुछ बताती रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ड्रग्स की झूठी कहानियाँ सुनाकर तुम मुझे मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकती हो? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सुनकर तुमने मुझे जान से मार देने की कोशिश की थी। वो तुम्हें साइन करेगा। अगर मैं तुम्हारी बहन ना होती तो तुम इस वक्त जेल में होती। तुम्हें पापा ने घर से निकाल दिया है। मामा तुमसे सख्त नाराज़ हैं। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम साइको हो, हर छोटी बड़ी चीज़ को उठाकर अपने बैग में रखने की बीमारी में मुब्तला हो। क्या अभी भी वो तुम्हें साइन कर रहा है? कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक सुपर मॉडल को मुलाजमा पर तशद्दुद करने पर जेल की हवा खानी पड़ी। इसके सब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गए। डोरिस इसकी शक्ल देख रही थी। तुम और तुम्हारी ये 3rd क्लास प्लानिंग। इंतज़ार कर लो, जल्द ही नतीजा सामने आ जाएगा। 2 दिन बाद नतीजा सामने आ गया था। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसे अपने पीछे खड़ी डोरिस सामने शीशे में दिखाई दी। यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इसके चेहरे के तासुरात देखकर इसे अंदाज़ा लगाने में वक्त नहीं लगा। हाँ, उसने स्पॉट अंदाज से कहा। वो मुस्कुरा दी और चलती हुई इसके पास आई। तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ से निकाल बाहर करोगी। फ़िलहाल तो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें अपने ये शौक़ कहीं और जाकर पूरे करने चाहिए डियर डोरिस। उसने हिसाब बराबर किया। और कुछ? उसने पूछा। हाँ, मैं दूँ तो मामूली तकलीफ़ें नहीं देती। बस अब तुम जा सकती हो। और वो चली गई। कोई और बात नहीं की। घर में मौजूद मैगज़ीन्स में उसने डोरिस की पेपर मॉडलिंग देख ली थी। एक तो मैगज़ीन की वो कवर गर्ल भी रही थी। वो ख़ुद फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी तो अपने ड्रेसेस के लिए भी मॉडलिंग करती थी। कैरी किसी इंटरनेशनल ब्रांड का एजेंट था और डोरिस को साइन करने के सिलसिले में इससे मिलना चाहता था, लेकिन इससे मिलने की बजाय वो मनाल से मिल गया। वो कंपनी का एजेंट था और अपने क्रेडिट पर ऐसी मॉडल मुतारिफ़ करवाना नहीं चाहता था जिसके लाइमलाइट में आते ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी आने लगती। इसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही कैंसिल हो गया। तुमने क्या कहा था कैरी से? वो पहली बार इससे सख्त लहजे में बात कर रहे थे। कुछ नहीं, उसने सर्द मोहरी से जवाब दिया। तुम डोरिस को परेशान क्यों करती हो? क्योंकि इसे परेशान देखकर आप परेशान हो जाते हैं, इसलिए। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई। आप एक बेटी की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और दूसरी की खुशी का। एक से हमदर्दी रखते हैं और दूसरी से मोहब्बत करते हैं। आप इसकी तकलीफ़ पर बुलबुला उठते हैं, इसके लिए उदास होते हैं। वो घर में नहीं होती तो आप भी घर रहना नहीं चाहते, इसकी परवाह करते हैं और मुझसे आकर सवाल करते हैं। वो तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी, आंखें नम हो गई। तुम गलत समझ रही हो बेटा। इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहम था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना तो इसे भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसकी शिकायत लेकर आपके पास नहीं आती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपके दिल में रहती है और मैं आपके घर में। आपने मुझे इसके जैसा रूम दिया, इसके जैसी कार। जितने पैसे इसे देते हैं उतने ही मुझे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं इसे तकलीफ़ ना दूँ। मुझे हर चीज़ इसकी वजह से दी जा रही है। वो इतनी प्यारी है आपको और इतनी ही बुरी लगती है मुझे वो। तुम हर चीज़ को गलत रंग दे रही हो मनाल। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का एंगल ही गलत रहा है। मामू को पापा समझती रही थी और अब अपने पापा को डोरिस के पापा समझती हूँ। मैं हमेशा गलत रही हूँ। आदत है मुझे। नम आंखें उसने पोंछ लीं। आज वो कुछ लेट हो गई थी, इसलिए तकरीबन भागते हुए क्लास की तरफ जा रही थी कि किसी से उसकी बुरी तरह से टक्कर हुई। एक साथ बहुत कुछ गिरने की आवाज़ आई, यानी इतना कुछ गिरने की आवाज़ें कि उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। रुकना चाहा, लेकिन फिर भी रुकी नहीं और अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। मिस, 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड बाद में बराबर कर लेना, पहले ज़रा पीछे पलटकर ये मेडल समेट लो। गुस्सीली आवाज़ आई तो उसे रुकना पड़ा। जल्दी से पलटकर पीछे आई तो वहाँ इतना कुछ बिखरा हुआ था कि वो देखकर हैरान रह गई। ये सिर्फ तुम्हारे घर का सामान है या पड़ोसियों का भी कुछ शामिल है?
بے ساختہ وہ طنز کر گئی اور کتابیں اور کتابیں، کاغذ اور کاغذ اور کاغذ، جیکٹ، فائل سمیٹ کر اسے دینے لگی۔ پین، ہینڈ فری، فون، بیٹری وغیرہ اس نے خود ہی سمیٹ لی تھی۔ تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ طنز کرنا چاہیے۔ وہ جانے لگی تو اس نے کہا، آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں، اب میں جاؤں؟ وہ ذرا دور دیکھو، وہاں ایک کافی مگ بھی گرا نظر آ رہا ہوگا۔ اس نے ذرا دور دیکھا، ایک ڈسپوزیبل مگ وہاں لڑک تو رہا تھا۔ یس، نظر آ رہا ہے، وہ اب خالی ہو چکا ہے، اسے بھر کر لا دو۔ کس سے؟ پانی سے؟ دیکھو میں جلدی میں ہوں، کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس یونیورسٹی میں اس وقت صرف تمہاری کلاس ہی نہیں ہوتی، ہماری بھی ہوتی ہے۔ میں سویپر نہیں ہوں یہاں کا، میں کلاس کے بعد کافی دے دوں گی۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں؟ اس نے غصے سے جیب میں سے پیسے نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ تو یہ لو کافی کے پیسے، ویسے شکل سے تم کوئی ایسا بھکاری بھی نہیں لگتے۔ دونوں ہاتھوں میں اپنے گھر کا اور کچھ پڑوسیوں کا سامان سمیٹ کر وہ کھڑا ہنس دیا۔ اوکے، کلاس کے بعد یہیں کافی لے کر آ جانا۔ وہ سر ہلا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی، پھر کلاس کے بعد کافی لی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ لاؤ دو۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مگ پکڑایا اور جانے لگی۔ میرا نام اجرم ہے، اور تمہارا؟ منال۔ چلتے چلتے گردن موڑ کر اس نے کہا، منال، اس کافی کے لیے تھینکس۔ انفیکٹ جو کافی مگ تمہیں وہاں دکھایا تھا وہ میرے ہاتھ سے نہیں گرا تھا۔ تم نے بھی عقل سے کام نہیں لیا کہ اگر مگ میرے ہاتھ سے پسلا ہی ہوتا تو آس پاس کافی گری ہوئی نظر آتی۔ منال نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہکھا لگایا اور شانے اچکا دیے۔ منال کی جان جل کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی سہم کیوں گئی ہو؟ کیا گم ہو گئی ہو یا ہونے کا ارادہ ہے؟ ایسے سہمی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہو جیسے میں توپ کا کوئی گولا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور منال کو یہ رنج کھائے جا رہا تھا کہ وہ ہر بار کتنی آسانی سے بدھو بن جاتی ہے۔ وہ ہے ہی پاگل بدھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہوں میں؟ بے وقوف الو، تو کیا گدھی بھی؟ سچ؟ لگ تو رہی ہو انسانوں جیسی۔ ہاں سچ۔ اچھا لگ رہی ہوں نہیں؟ غصے میں اس کا سر کچھ زیادہ ہی ہلنے لگا۔ وہ فیصلہ تم خود کر لینا۔ وہ اس کی لائی کافی کو آواز کے ساتھ پیتا اسے پوچھ رہا تھا، مجھے بے وقوف کیوں بنایا؟ گول سر کی گول آنکھوں کے ڈیلے بھی غصے میں گھومنے لگے۔ بنے بنائے کو اور کیا بنانا؟ وہ سنجیدہ تھا، ہائے اللہ وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ غصے کچھ بے بسی سے وہ بل کھا کر رہ گئی۔ کپڑے تو اچھے پہنے ہیں، کافی کے پیسے نہیں تھے تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بے وقوفی کو اس نے اس کی غربت میں بدل کر اسے دھتکارنا چاہا۔ میں نے تو ڈرامہ کیا ہے، تم تو فلم چلا رہی ہو۔ کپڑے بھی اچھے ہیں اور شکل بھی۔ تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے کافی والے مذاق نے تمہیں دیوالیہ کر دیا ہے؟ میں دیوالیہ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ بائی دا وے، تم اگر سیدھے منہ کہہ دیتے کہ تم صبح کے بھوکے ہو تو کافی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کھلا سکتی تھی۔ تھینکس گاڈ، مجھے بھی کوئی رچ کڈ ملا۔ یعنی تم کافی امیر ہو؟ پھر مجھے ایک آئس کریم کھلا دو، بہت دل کر رہا ہے یار، اور بھوک بھی لگی ہے۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ اس کا دماغی توازن یہاں کھڑے کھڑے خراب ہوا ہے یا پہلے سے ہی کچھ گڑبڑ ہے۔ خود ہی تو کہا ہے صاف کہہ دیتا ہوں تو تمہیں مجھے اور بھی بہت کچھ کھلا دیتی۔ اس کے حیرت سے دیکھنے پر اس نے وضاحت دی، غیرت نام کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ تم میں ہے۔ اسے لگا اس کے سامنے ڈورس کھڑی ہے۔ تمیز نام کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ تم میں ہے۔ کیا مطلب؟ بدتمیزی تم نے کی، مفت کی کافی پی اور بدتمیزی کا لیبل مجھ پر لگا رہے ہو؟ یہ یونیورسٹی ہے، یہاں تم سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا مذاق کرے گا، تم ایسے ہی روڈ ہوتی رہو گی۔ اس نے کچھ نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور پلٹ کر جانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں اسے کوئی بدتمیز ہونے کا طعنہ دے۔ تم میں تو خدا حافظ کہنے کے بھی مینرز نہیں ہیں۔ تیزی سے چلتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی یونانی لب والی اردو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا تاکہ اس کا غصہ اڑن چھو ہو سکے۔ تم لاہور میں ہوتے تو احمد سے پٹواتی۔ خدا حافظ۔ وہ جانے لگی۔ میں نے تو تمہیں خدا حافظ کہا ہی نہیں، پھر تم ایسے کیسے بھاگ سکتی ہو؟ اس ساری یونیورسٹی کو چھوڑ کر میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا، اب تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمہیں اپنا نام بتایا، تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تم نے ساری یونیورسٹی چھوڑ کر مجھ سے مذاق کیا۔ میں نے اس شرارت کمینگی میں تمہاری مدد کی، تمہیں کافی لا کر دی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اب اور میں کیا کروں؟ تم فی الحال یہیں کھڑی رہو۔ بائی دا وے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، یونیک، منال۔
شکریہ، وہ جانے لگی۔ لیکن کیا میرا نام پیارا نہیں ہے؟ بھویں جوڑ کر وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، تم خود بھی بہت پیارے ہو، تمہارا چلنے بیٹھنے بولنے کا انداز، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے پلانز، سب ہی بہت پیارے ہیں۔ اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپنے لگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری تعریف نہیں بلکہ تصدیق کی گئی ہے؟ جو لگ رہا ہے اس پر یقین کر لو اور جاؤ یہاں سے، بائے، خدا حافظ، اللہ نگہبان، رب رکھا، فی امان اللہ، یا میرے اللہ، کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ البتہ یہ خوف ساتھ رہا کہ پیچھے سے سامنے نہ آ جائے۔ وہ پیچھے سے ہی سامنے آیا تھا۔ اگلے دن جب وہ کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر تم ایسے بھاگ رہی ہو جیسے میں تمہیں اغوا کرنے والا ہوں۔ لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ 101 نمبر کا جھوٹا تھا، کیونکہ منال نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا تم نے آسمانی اور زمینی بلاؤں والی موویز نہیں دیکھی؟ جب وہ نکلتی ہیں تو لوگ انہیں دیکھتے ہی بس بھاگنے لگتے ہیں۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ یہی کہ تم ڈٹ کر کھڑی رہو، منہ سے آگ نکالو اور سب انسانوں کو کھا جاؤ، پھر واپس زمین کی تہہ میں اپنے ٹھکانے لوٹ جاؤ۔ وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ کہا لگا رہا تھا، میری بھی کلاسز ہو چکی ہیں، پہلے تم مجھے آئس کریم کھلا دو، پھر چاہو تو لنچ کے لیے لے جانا، ورنہ مجھے ڈراپ کر دینا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اب چلو بھی، خود ہی تو کہا تھا کہ میں بہت امیر ہوں، اب دوست بنایا ہے تو کچھ دوستی پیسے سے بھی نبھاؤ۔ وہ ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شولڈر بیگ کی اسٹریپ میں اس نے انگلی ڈال کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ منال بھی چلتی رہی، اسے آئس کریم کھلا دی، خود بھی کھانے لگی۔ ٹھیک ہی تو تھا، وہ زبردستی دوست بن رہا تھا تو وہ بھی زیادہ ضد نہیں کر رہی تھی۔ کس ڈپارٹمنٹ سے ہو تم؟ انٹیریئر ڈیزائننگ۔ اس کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بس اسٹاپ تک، بس یا ٹرام سے جاؤں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے پاس کار نہیں ہے؟ تم امیر نہیں ہو؟ اس نے گہرے صدمے سے پوچھا۔ منال اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ شٹ اپ، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی نارمل ہو گیا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ٹالے۔ اوکے، اس نے کہا۔ منال نے شکر ادا کیا کہ بلا ٹل گئی، لیکن وہ بلا مزید سر چڑھنے والی تھی۔ آج میں بھی بس سے ہی چلا جاتا ہوں، کار کل پک کر لوں گا۔ منال تھوک نکل کر رہ گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تم کم بول رہی ہو یا میں زیادہ بول رہا ہوں، یا صرف میں ہی بول رہا ہوں؟ یہ جاننے کے لیے مجھے ایک پرسکون مائنڈ چاہیے جو تمہاری موجودگی میں میسر نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں تمہارا وہ دماغ کھا رہا ہوں جو پہلے سے ہی کھوکھلا ہے؟ میں ایسے بیکار چیزیں کیوں کھانے لگا ہوں؟ آج ہی اپنے ڈاکٹر سے ملتا ہوں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 3-4 اپنے جیسے پاگلوں سے بھی مل لینا، اچھا فیل کرو گے۔ ایک سے تو مل لیا، اچھا فیل ہوا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے وہ مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ جب سے یونان آئی تھی ایسے کم ہی ہنسی تھی۔ تمہاری بھی بس یہی ہے؟ وہ اس کی بس میں بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، بیٹھ کر معلوم کر لوں گا۔ یعنی پہلے سارا شہر گھومو گے پھر گھر جاؤ گے؟ ہاں، آج بس میں گھوم لیتا ہوں۔ سنو، کل زیادہ پیسے لانا، لنچ کریں گے۔ کیوں؟ تمہیں گھر سے پیسے نہیں ملتے؟ وہ تو مجھے میرے لیے ملتے ہیں۔ تم اپنے دوست یعنی میرے لیے زیادہ پیسے لے کر آنا۔ اتنی فرینکنس! اس کے کزنز کے بعد وہ پہلا شخص تھا جو اس سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ اپنے اسٹاپ پر اترنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ کل آؤ گی؟ نیچے اتر کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیوں؟ کل تمہیں مجھے لنچ کروانا ہے۔ مجھ سے ادھار نہیں ملے گا، نہ پیسوں کا نہ لنچ کا۔ بس کی کھڑکی میں آدھا لڑکا وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے پرواہ نہیں کی۔ ٹرام میں موجود سب لوگ اس کے چلانے پر پہلو بدل رہے تھے۔ گھر تک وہ اس کے انداز پر ہنستی رہی۔ وہ اور حفصہ جب بازار جاتی تھیں تو سرے بازار ہی چلا چلا کر ایک دوسرے کو یاد کرواتی تھیں کہ پچھلی بار فلاں نے چاٹ کھلائی تھی اور فلاں نے کھائی تھی، اب میں کھاؤں گی تو تم کھلاؤ گی۔ وہ بھی ویسے ہی آئس کریم لنچ چلا رہا تھا۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو نہ جانے کون خواب میں آئس کریم لنچ پکارتا رہا۔ اپنی آخری کلاس لے کر وہ باہر نکلی تو سامنے ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صبح تک تو وہ اسے یاد تھا، لیکن پھر کلاسز لینے کے دوران وہ اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ مسکرا کر اس کا استقبال کرے یا خوش رہے۔ کیا وہ واقعی لنچ کا بھوکا تھا؟ کیا یہی ایک وجہ تھی؟ ہائے، اس نے خوش دلی سے کہا، میں 15 منٹ سے فارغ ہو کر یہاں بیٹھا ہوں۔ ویل ڈن! یہ سننے کے لیے میں یہاں نہیں کھڑا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ مجھے تمہیں لنچ کروانا ہے۔ ویسے تم کافی ڈھیٹ ہو اور خواہ مخواہ ہی میرے گلے پڑ گئے ہو۔
خواہ تو نہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اچھا، کیوں کی یہ پلاننگ؟ سوچا کچھ غیر انسانی لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر دیکھا جائے۔ تمہارے گھر میں مرر نہیں ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وقت کیوں نہیں گزارتے؟ اس نے کہکہا لگایا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ چکے تھے۔ یونی کے علاوہ تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ کچھ خاص نہیں، اس نے سچ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ گھر والوں کا جینا حرام کرنا۔ بور نہیں ہوتی پڑھ پڑھ کر؟ وہ سوچنے لگی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بور ہوتی ہے یا نہیں۔ شاید نہیں، شاید نہیں، یعنی امکان ہے کہ ہوتی بھی ہوگی۔ مجھے سن کر ہی بوریت ہونے لگی ہے۔ میں شام میں ڈانس سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ مجھے اسٹریٹ ڈانس سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک اسٹریٹ ڈانسر ہے جس سے میں سیکھ رہا ہوں، اس کے ٹوٹے پھوٹے ڈربے میں۔ شروع میں نے ایک میوزک بینڈ بھی جوائن کیا تھا، لائیو کانسرٹ بھی کرتے رہے ہیں ہم، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہوتا، پر وقت ملتے ہی ہم اپنا میوزک البم بناتے ہیں اور لائیو کانسرٹ کرتے ہیں۔ آن دی ریکارڈ کچھ نہیں ہے، بس کبھی کبھی جب وقت ملے تو لائیو کانسرٹ میں شرکت کر لیتے ہیں۔ ہمارا کانسرٹ ہوا تو تم بھی آنا۔ اس نے سر ہلایا۔ یہاں کب سے ہو؟ 6 ماہ سے، اس نے مختصراً اپنا تعارف کروایا۔ تم نے اینتھیز دیکھا ہے؟ وہ یہاں آنے کے بعد پہلا شخص تھا جس نے اس سے یہ پوچھا تھا۔ اسد، احد اور انس کے ساتھ باہر جاتا رہتا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ صوفیہ آنٹی نے بھی آفر کی تھی، لیکن اس نے خود ہی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا دیکھا ہے؟ اجرم نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی، پھر بمشکل اپنی ہنسی دباتے دباتے دل کھول کر ہنسنے لگا۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا؟ اس نے اس کی ہی بات دہرائی۔ بہت زیادہ دیکھ لیا ہے تم نے، اتنا تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ، ابھی تم نے میرے پیسوں سے لنچ اڑایا ہے۔ او ہو، میں اڑاتا نہیں، کھاتا ہوں، تمہیں بھی کھا سکتا ہوں۔ شکل سے ہی آدم کھوڑ لگ رہے ہو۔ میز پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے اپنی شکل دیکھی۔ کیا واقعی؟ دنیا تو کچھ اور ہی کہتی ہے۔ جھوٹ بولتی ہے دنیا، سچ بولتی ہو تم، صرف تم۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ تم شریف بھی ہو۔ شریف سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرگز اپلائی کرتی ہوں؟ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر کتے نے تمہیں سونگھنا شروع کیا، تم خوف سے تحلیل ہونا شروع ہو جاؤ گی۔